قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. برادران اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے محبوب مطلوب اصحاب رسول کی زندگی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا خلافت کے لیے، اور الحمدللہ سب نے قبول کر کے بیعت بھی کر دی. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملہم بھی ہیں، محدث بھی ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات کی اور اللہ نے قبول فرما لی. آقا نامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح موقع مکہ کے موقع پر جبکہ 10,000 صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، آپ نے مشورہ کیا کہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے لیے جگہ کون سی ہو؟ تو بعض صحابہ نے کہا حضور کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے، بعض صحابہ نے کہا حضور حتیم کے اندر جگہ بنا لیں، کیونکہ یہ بھی تو کعبے کے اندر کا گویا کہ ایک حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا تم خاموش ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا حضور اگر میری بات پوچھتے ہیں تو ہمارے ابا سیدنا ابراہیم جس کی ملت پہ ہم ہیں، وہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ بناتے رہے، ہم اسی کو مصلی بنائیں. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی پتھر پر آج تک ان کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی رائے پہ غور فرما رہے تھے کہ جبریل نازل ہو گئے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میرا مدنی جو عمر نے فیصلہ کیا ہے نا مجھے قبول ہے، آپ اسی جگہ کو مصلی بنائیں. تو یاد رکھیں کہ افضل یہی ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے احناف کے نزدیک تو یہ واجب ہے، باقی ائمہ فرماتے ہیں سنت ہے. لیکن واجب کی بات امام صاحب تب کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کسی بھی حال میں حضور نے نہ چھوڑی ہو.
اس لیے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ فرض کے بعد اس کا مقام ہے۔ تو اسی کو مقام ابراہیم کو مصلی بنایا گیا۔ اب بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کھڑے ہوں، درمیان میں مقام ابراہیم آگے کعبہ ہے، آپ اس کے پیچھے۔ اب اگر جتنا بھی پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں، اور اگر بالکل جگہ نہ ملے تو پھر پورے مطاف میں جہاں بھی مرضی ہے، جہاں موقع ملے 2 رکعت پڑھ لیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن چلے تو سرکار دو عالم مسجد میں نہیں تھے، تو اب وہ چل پڑے گا، میں تلاش کروں کہ حضور کہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ اس باغ میں حضور ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی باغ کا دروازہ ڈھونڈنے کی، مجھے نہیں ملا۔ چھوٹے سے نالے کا جو راستہ تھا نا، اس سے میں گزرا جیسے لومڑی گزرتی ہے۔ آگے گیا تو حضور بیٹھے ہوئے اور آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا، آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی جاؤ اور جو بھی تمہیں ملے اس کو جنت کی بشارت دو۔ تو سیدنا ابی ہریرہ نے عرض کیا حضور میری بات کون مانے گا، اب میں یہ میری جوتے لے جاؤں، یہ دکھا دینا اور اس کے بعد یہ بات ان کو بتا دینا۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہو کے آیا، حضور کے جوتے مبارک بھی میرے پاس تھے۔ آگے حضرت عمر آئے، پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے بڑا خوش ہو کے بتایا کہ دیکھو حضور نے مجھے اپنے نالین بھی دیے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو بھی ملے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت چھوڑو بس، مت بشارت دو کسی کو۔ میں نے کہا مجھے حضور نے فرمایا، کہتے وَضَرَبَ فِي صَدْرِي، حضرت عمر نے مجھے سینے میں مارا، میں خوش کے بل گر گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں کرنا ہے، اور پھر ابو ہریرہ بھی اور حضور کی نالین بھی اور حضرت عمر بھی حضور کی خدمت میں آئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو اس لیے مارا ہے کہ لوگ پھر بھروسہ کریں گے کہ بس اب ہم کلمہ پڑھ چکے جنتی ہو گئے، اعمال چھوڑ دیں گے۔ آپ ان کو عمل کر دیں جس کا نصیب جو ہے، جو مقدر ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ لوگوں کو یہ خوشخبری دے کے اعمال صالحہ سے محروم نہ کریں۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھیک ہے تمہاری بات، ابو ہریرہ یہ نالین بھی رکھ دو اور کسی کو نہ کہو بشارت کی بات۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو بات حضرت عمر نے کہی حضور نے مان نہیں پڑا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک کے موقع پر، جسے جیش الاسرا بھی کہتے ہیں، بعض صحابہ کرام نے حضور سے اجازت مانگی کہ حضور ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کریں تاکہ کچھ کھانے کو تو ہو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی حضور نے اجازت نہیں دی تھی کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بالکل اجازت نہ دیں، اگر آپ نے اجازت دے دی تو ہماری جو سواری کے جانور ہیں وہ تو سارے ذبح ہو جائیں گے، ہم اتنا بڑا سفر کر کے دشمن سے کیسے لڑیں گے؟ آپ ایسا کریں میرے آقا کہ آپ ایک دسترخوان بچھا لیں، ان کو حکم دیں کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے، پھر آپ دعا کر دیں کہ ہم بن جائے گا ہمارا۔
جانور کی وظیفے کرتے ہیں. حضور پاک نے حکم دیا، صحابہ نے کسی کے پاس ستو تھے، کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس جو چیز بھی تھی تھوڑی تھوڑی لے آئے، دسترخوان بھر گیا. حضور پاک نے دعا کی اور اس کے بعد فرمایا کہ بھی سب لوگ اپنے اپنے جو تمہارے ذرائع ہیں بھرنے کے، مشکلیں ہیں، برتنیں بھر لیں. تمام صحابہ جتنا تھے سب نے بھر لیا. ابھی سامان پوری طرح بچا ہوا تھا. تو حضرت آقا انعامدار نے فرمایا کہ عمر تمہاری رائے اللہ کو بھی پسند آ گئی کہ اس نے برکت ڈال دی اس چیز میں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے موقع پر جب اللہ نے فتح دی، 70 کفار بڑے جو ان کے سب سے بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے، 70 قیدی ہوئے. اب میرے آقا نے فرمایا کہ بھئی مشورہ دیں کہ قیدیوں کے بارے میں ہم کیا کریں، ان کو قتل کر دیں یا فدیہ لیں یا احسان کر کے چھوڑ دیں. سب نے رائے دی. حضور نے فرمایا ابو بکر تمہاری رائے کیا ہے؟ کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب تھے، نرم دل تھے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے کچھ فدیہ لے لیں، مسلمانوں کی مالی مدد ہو جائے گی اور یہ پھر بھی رشتہ دار تو ہیں، ان کو احسان کر دیں، یہ احسان نہیں بھولیں گے، سردار لوگ ہیں یہ احسان کو یاد رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا حضور تلوار مجھے دے، میں اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ رکھتا ہوں. ایک تلوار ابو بکر کو دیں، سیدنا حمزہ کو دیں. اللہ نے ہمیں قیدی دی ہے، دشمن دی ہے، ہم چھوڑ دیں؟ ان کو قدر ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم بڑے سخت ہو. انہوں نے کہا حضور اس میں سختی کی کیا بات ہے؟ یہ لوگ مکہ سے چل کر ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو انہیں مارنے کے لیے نہیں گئے بدر، ہم تو قافلے کے لیے جا رہے تھے، تو اب ہم ان پر کیوں رعایت کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں بس ٹھیک ہے فدیہ لے لو اور چھوڑ دو. دوسرے دن صبح حضور بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں بے تحاشا. حضرت عمر آئے اور سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیں رونے کا سبب کیا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں. فرمایا کہ نہیں عمر، تمہاری رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہی رائے پسند کی اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر میں آپ کی بخشش نہ کر چکا ہوتا تو عذاب نازل کر دیتا. عمر نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا، کیوں نہیں قتل کیا؟ اور آپ رو اس لیے رہے. فرمایا کہ لو نظر، میں نے دیکھا عذاب بالکل قریب آ گیا ہے، لو نظر لما نجا منها الا عمر، صرف حضرت عمر بچتے اور کوئی نہ بچتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی روتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مسئلے پر بھی حضرت عمر کی رائے پسند آئی. ایک دن آپ حیران ہوں کہ حضور تخلیق انسانی پر بحث فرما رہے تھے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. تو فوراً حضرت عمر نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے جبریل بھیجا کہ مجھے عمر کے یہ کلمے اتنے پسند ہے کہ میں نے قرآن میں داخل کر دیے کہ وہ قیامت تک پڑھے جائیں گے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اسی طرح جب عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے جنازے کا وقت آیا، اس سے پہلے اس کا بیٹا حضور کی خدمت میں آیا کہ حضور آپ جانتے ہیں میرے ابا نے بڑی زیادتی کی ہے، بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی، جنگ احد میں شکست کا سبب بنا، میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی آخر میرا باپ ہے، اگر آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے. حضور نے فرمایا اچھا میں جنازہ پڑھاؤں گا. اور آپ نے اپنا کرتا مبارک بھی دیا کہ یہ لے جاؤ، اس میں باپ کو دفن کرو. پتہ ہے حضور نے کرتا کیوں دیا؟ یہ آخر جنازے پڑھانے کی بات تھی نا، ورنہ حضور تو جانتے تھے کہ رئیس المنافقین ہے. کرتا دینے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس منافق کا احسان مجھ پہ رہے. یہ کہ جنگ بدر کے موقع پر جب قیدی آئے نا تو ابو سفیان کو کسی کا کبھی بھی نہیں آ رہا تھا. بڑا رحیم شہیم آدمی تھا نا ابو سفیان، 6 فٹ قد کا بندہ تھا. تو اس نے اپنا کرتا دیا تھا ابو سفیان کو، وہ اس نے پہنا تو پورا آ گیا. تو میرے چاچے کو اس نے کرتا دیا تھا، میں وہ احسان میں رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کو کرتا دے دوں. کرتا دے دیا، جنازہ تیار ہو گیا، حضور آ گئے. ابھی حضور آگے نہیں بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے میں حیران ہوں کہ مجھ میں اتنی تکجرت کہاں سے آ گئی. میں نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور گیا اسے رب سن لیا ہے اس بدبخت میں جنازہ نہ پڑے. کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جب حضور کہیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا یہ تو وقت جائے گا بدبخت. اس میں دنیا میں بھی ہمیں تکلیفیں پہنچائیں گے اور آخرت میں پہنچا جائے. حضور نے فرمایا عمر اتنا ہو جاؤ، میں اس کے بیٹے کو کہہ چکا ہوں کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا. میں نے کہا حضور آپ جنازہ پڑھائیں گے 70 دفعہ بھی اس کے لیے بخشش مانگو نا، اس کو خدا نہیں بخشے گا. حضرت عمر نے کہا کہ حضور نے اپنا دامن چھڑایا، مسلح پہ کھڑے ہو گئے، صفیں بن گئی اور سب سے پہلے حضرت عمر پیچھے کھڑے ہوئے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہی مقام ہوتا ہے محدث اور ملہم کا کہ رائے دینا الگ بات ہے، لیکن اب نبی نماز پڑھا رہا ہوں میں کھڑا رہوں، میں اتباع نہ کروں، پھر میری اقتدا کہاں گئی؟ جنازہ پڑھ لیا، اللہ نے قرآن پاک نازل کر دیا ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. میرا مدنی استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، 70 دفعہ بھی مانگو میں ان کو نہیں بخشوں گا. اور آگے حکم بھی وہی جاری کر دیا جو حضرت عمر کہتے تھے لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. آئندہ ایسے لوگوں کا کبھی جنازہ نہ پڑھائے، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں. حضرت عمر کو حضور نے فرمایا عمر تمہاری رائے اللہ کو پسند آ گئی، لیکن چونکہ میں نبی ہوں، ما کان نبی، اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں کہ ایک دفعہ زبان دے کر پھر جائے. میں اس کے بیٹے کو کہہ بیٹھا تھا تو میں تو دعا کرنا تھا. یہاں پر علماء نے
ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ بھی تو یہی چاہتے تھے نا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، تو اگر یہ آیات جنازے سے پہلے نازل ہو جاتی تو حضور جنازہ نہ پڑھاتے۔ اگر جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ آیتیں نازل ہو جاتی تو حضور پاک بھی جنازہ نہ پڑھاتے، بعد میں نازل ہوئی۔ جب جنازہ ہو گیا تو علماء نے لکھا کہ اس کی شان یہ ہے کہ اگر یہ آیتیں پہلے نازل ہو جاتی تو عمر کی شان نبی سے بڑھ جاتی، کہ عمر نے جو کہا قرآن آ گیا ہے، نبی کو روک دیا، نبی تو زبان دے چکے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات تو نازل کی، لیکن کی بعد میں، تاکہ حضور کی شان میں کوئی کمی نہ آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندازہ کریں، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر نبی بنتے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔